الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آج 22 محرم الحرام اور 30 اگست ہے۔ یہ تسلسل ہے ان دروس کا جس میں مجدد الدعوہ شیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی عنہ پر الزامات جو لگائے گئے ہیں، وہ جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا دفاع مقصود ہے، وضاحت کرنا مقصد ہے تاکہ احباب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ حقیقت کچھ اور ہے، سنی سنائی باتیں ہیں یا دشمن کی اڑائی ہوئی کہانیاں یا مزور کتب جو ہیں ان میں سے لیے ہوئے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اصل میں عقل جو ہے اس کا عمل دخل محدود ہوتا ہے۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے اور حق ہے، لیکن اس کا دائرہ جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے مطلق نہیں رکھا، مقید ہے، محدود ہے۔ تو ان الزامات کی بات کر کے ان کا جواب دینے سے پہلے یہ بات سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کی بات۔ یونان میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے یونانی فلسفہ اور ہندوستانی فلسفہ، تو چلیے آج تھوڑا یونانی فلسفے کے بارے میں بات کریں تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے ہیں جن میں آپ جانتے ہیں، ان کا نام جو ہے نا معروف ہے، سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، اسی طرح بقراط ہے، اور جالینوس جو طب کا امام کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سارے یونانی ہیں اور انہوں نے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک فلسفے کا آغاز کیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے کوشش کی گئی، اور یہ 399 قبل مسیح میں یہ بندہ فوت ہوتا ہے جس کا میں نے نام پہلے لیا ہے، سوکریٹ۔ اور اس پر الزام بھی یہ تھا کہ اس نے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے، کرپشن کی وجہ سے اس کو سزا بھی دی گئی ہے۔ یہ جیل کے اندر تھا، اور ایتھنز میں، عربی میں اس کو اسینا بولتے ہیں۔ تو چونکہ ان حضرات نے فلسفے کی بنیاد رکھی، کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی، اپنی عقل کے لحاظ سے عقل کو معیار کل کہا، عقل کو اصل سمجھا، اس کو اساس بنایا کہ جو چیز عقل میں آتی ہے وہی قابل قبول ہے، اور جو عقل میں نہیں آتی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ لوگ فلسفے کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا۔ 7 بڑی بڑی مشہور شخصیات ہیں یونان کی، جن کا میں نے 2-3 کا تو میں نے نام لے دیا ہے۔ یہ 399 میں فوت ہوا ہے، افلاطون 347 میں فوت ہو گیا، اور اس طرح ارسطو جو ہے وہ 323 میں ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے۔ سقراط کا شاگرد ہے
افلاطون، پلیٹو، اور اس کا شاگرد ہے ارسطو، اور ارسطو نے اسکندر اعظم کو پڑھایا ہے۔ اسکندر اعظم بھی اس کا شاگرد، اگرچہ وہ فلسفی تو نہیں ہے، وہ تو فاتح ہے۔ اور اسی طرح بڑی ہمارے ہاں جعلی نیوز کا بڑا نام ہے، تو ان شخصیات نے کائنات پہ غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جو عربی کتابیں ترجمہ کی گئی ہیں ان کے فلسفے کی، ان کتابوں کے ریفرنس سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان الوجود لم یبدا ولن ینتہی، ان الوجود یعنی یہ کائنات، یہ جو کون ہے، کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کا آغاز نہیں ہوا، لم یبدا، اس کی ابتدا کوئی نہیں ہے، یعنی یہ پہلے سے ہے، ازلی ہے، ولن ینتہی، اور نہ ہی یہ کبھی اس کی انتہا ہوگی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی یہ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ خود بخود ہے، ایسے ہی تھی، ایسے ہی ہے، ایسے رہے گی، یعنی خالق کا وجود درمیان سے نکال دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں حیران ہے بو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ اے کاش کہ کسی نے سرور کائنات صلوات ربی و سلامہ علیہ کو اپنا رہنما اور مقتدیٰ بنایا ہو تو راستے مل جاتے ہیں۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر آگے چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں نا کہ فلسفی ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ یہ جو ماورا ہے نا، ماورا وعدہ جو ہے، وجود سے آگے دیکھنے کی جو کوشش کی گئی، اس کا تعلق نبی سے ہے، انبیاء سے ہے، رسل سے ہے۔ وہ حق تعالی سے لے کر بات کی وضاحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں علامہ اقبال بال جبریل میں، بات واضح ہو جائے گی، غزلیات میں 14ویں غزل کا آغاز کرتے ہیں کہ اپنی جولاں گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ اور درمیان میں فرماتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں، اور تھی کسی درماندہ راہ رو کی صدائے باز گشت، جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں۔ یہ عقل جو ہے یہ بڑی محدود ہے، یہ لامحدود نہیں، مقید ہے، اور عقل جو مطلق ہے وہ تو ذات باری تعالی ہے۔ عربی ہی کا ریفرنس میں عرض کرتا ہوں کہ ان جوہر العقل المطلق هو اللہ سبحانہ وتعالی، یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، کوئی اور تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی لیے علامہ نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں خرد عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ جب ہم عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دین کو اور عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کا ذکر کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ علامہ نے خرد کا لفظ استعمال کیا ہے، خرد کہتے ہیں عقل کو، تو میں آسان کرنے کے لیے علامہ سے معذرت کے ساتھ یہ عقل استعمال کرتا ہوں کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خرد کی تنگ دامانی پہ سے فریاد، خرد کی تنگ دامانی سے فریاد، تجلی کی فراوانی سے فریاد۔ دونوں انتہائیں جو ہیں یہ آپ کو کسی منزل پر نہیں پہنچائیں گی،
یہ بھٹکنے والی وہ ایک پھسلن ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا اگر اس کو معیار کل کہا جائے۔ عقل کی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اور دین کو بے عقلوں کا دین نہیں ہے۔ اور دیکھیے، اور فرمایا جو ہے نا تجلی کی فراوانی سے فریاد، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ ابھی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب کو آپ نے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں جو کلاک ٹاور ہے اس پر آسمانی بجلی کے گرنے کا منظر دیکھا ہے، اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے۔ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے قرآن پاک کی آیات بینات کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ یا سبحان اللہ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے، کہاں تھا وہ مقام؟ کون تھا؟ کون سا وہ مقام تھا؟ سینا، طور، پہاڑ۔ تو جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تو ذرا لالچ آ گیا، رب آرنی انظر الیک، یا اللہ دکھا دے پھر اپنا آپ اگر تو میرے ساتھ۔ وکلمہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب باتیں کی تو وہاں، یا اللہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں تیری ذات بابرکات کو، تیری ذات اقدس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، چلیے میں تجربہ کرا دیتا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں نے دنیا میں کوئی آنکھ ایسی دی نہیں ہے جو اس جلوے کو برداشت کر سکے، تجلی الہی کو برداشت کر سکے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ اسی سے دلیل لیتا ہے، لن ترانی کے الفاظ اور سے اور آیت مبارکہ سے، کہ اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے نا وہ قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، سلف صالحین سے آنے والا عقیدہ کیا ہے، کہ محشر میں بھی رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو بھی دیدار نصیب ہوگا، اور ایسا دیدار ہوگا جیسے یہاں 14ویں رات کے چاند کا آپ منظر دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، رب العالمین کی ذات کا بھی ایسے ہی نظارہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، تو ایسا کر اس پہاڑ کو ذرا دیکھ۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ اکبر، جب اللہ رب العالمین کی تجلی، کیا انداز تھا رب العالمین کو پتہ ہے، پہاڑ پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک نظر ادھر اٹھی ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے تو فرماتے ہیں سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے میرے اللہ، میں ایمان لایا، ایمان تو پہلے ہی تھا، پختگی ہو گئی۔ تو گویا جو علامہ نے فرمایا نا کہ تجلی کی فراوانی سے فریاد اور خیرت کی تنگ دامانی سے فریاد، تو لہٰذا آزاد نہیں اس کو چھوڑ سکتے۔ اگر عقل کو آزاد کر دیا بربادی ہی بربادی ہے۔ بھئی کسی چیز کو بھی آزاد نہیں کر سکتے، اپنی فکر کو اگر آپ آزاد کر دیں تباہی ہو جاتی ہے۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو بات ہو رہی تھی فلاسفہ کی، یونانی فلاسفہ نے جو فلسفہ دیا تو انہوں نے گویا اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کر دیا۔ ان الوجود لم یبدا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، ولن ینتہی، اور نہ ہی یہ ختم ہوگا، یہ جہاں یوں ہی چلتا رہے گا، اور ہزاروں جانور، کسی نے کہا ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ کہانی ہے، یہ دنیا ہے، ہمارا ایمان ہے۔
اور اللہ رب العالمین، اور یہی باتیں ہیں امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کا ذکر کیا ہے اور حلفاً کہا ہے، ایفیڈیوٹ دیا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے بندو، جب انہوں نے اہل قسیم کو خط لکھا ہے، اور وہ جو خط ہے، جو لیٹر ہے، جو ان کا بیان ہے، وہ پوری دنیا میں ہے اس وقت، کوئی آدمی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور میں تو اپیل کروں گا میرے بھائی، میرے دوست، بیشتر اس سے کہ آپ گالیاں دیں۔ آج بھی میں نے صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد میں نے بہت کچھ سنا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا نام جو مرضی رکھیں اور محمد ابن عبد الوہاب کو جس انداز سے مرضی یاد کریں، لیکن حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ ابھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ آپ کو دعوت دے رہی ہیں، بھئی آپ دیکھیں، نکالیے اس میں سے، پوائنٹ آؤٹ کیجئے، تاکہ ان کا دفاع دیکھیے۔ دفاع کس کا ہے؟ جان کی بھی بازی لگا دیں گے رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں دفاع کرتے ہوئے، قرآن کا دفاع کرتے ہوئے، جو ان کا ترجمان ہے اللہ رب العالمین کا، جو کلام ہے رب العالمین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین، ہادی برحق، خاتم النبیین صلوات ربی وسلام علیہ پہ کے نام پر، آپ کی سنت پر جان کی بازی لگانے کے لیے جیسے دوسرے تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، لیکن کسی اور کا دفاع نہیں کرتے۔ کوئی معصوم نہیں ہے، نہ علامہ ابن تیمیہ معصوم ہیں، نہ ابن قیم معصوم ہیں، نہ محمد ابن عبد الوہاب معصوم ہیں۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، مجھے بتلاؤ میری غلطی کہاں ہے، میں دستبستہ اس سے دستبردار ہوں گا، توبہ کروں گا، رجوع کروں گا، اور آپ سے بھی معذرت کر لوں گا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو فلسفے کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے عقل استعمال کی، اور اس کا توڑ پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں جی الحدید یفلح بالحدید، لوہے سے لوہا کاٹا جاتا ہے۔ ہمارے بھی فلسفی پیدا ہوئے، بلکہ ان کا نام رکھا ہے، علم کلام کا آغاز کیا گیا۔ علم کلام سے مراد یہ ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر عقلی دلائل دے کر، عقلی براہین کے ساتھ اسلامی عقیدے کا اس بات کرنا، ثبوت دینا، اس کو سچا ثابت کرنا یا اس کو بیان کرنا، عقلی دلائل دے کر، نقلی نہیں، عقلی دلائل۔ نقل سے مراد وہ بچوں والی نقل نہ کرنا کہ نقل کے لیے بھی عقل ہوتی ہے، یہ نقل سے مراد ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آپ کے تمام فرامین، یعنی جو منقول ہوئے ہیں ہمیں قرآن سے، نص قطعی کو ہم نقل کہہ رہے ہیں، قرآنی اور سیرت طیبہ سے جو نصوص ہیں اور جو منتقل ہوتی چلی آئی ہیں صحابہ کرام سے، جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا، آگے تابعین کو دیا، اور پھر انہوں نے اپنے اتباع کو دیا، ائمہ اربع اور دیگر ائمہ کرام کو ملا، اور اس طرح ہم تک یہ پہنچا اور قیامت تک یہ برقرار رہے گا۔ وہ ہیں نقول، اس کو نقل کہتے ہیں۔ عقل کے مقابلے میں نقل جب آتی ہے تو پھر میں وہ بات دہراؤں گا جو پچھلے دروس کے اندر جس کا ریکارڈ ہو چکا ہے کسی میں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ وقال رسولہ، العلم قال اللہ قال رسولہ، قال الصحابۃ ہم اولو العرفان، ما العلم نسبک للخلاف صفاہتا بین النصوص و بین رائے فلانی۔ قرآن کی نص مل جائے، حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے، نص قطعی مل جائے، صحیح حدیث مل جائے، تو پھر ہم اس کے مقابلے میں دوسروں کی رائے کو ترجیح دیں یا اس کا مقابلہ کریں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے دین کی طرف اصلی حقیقت کی طرف لوٹ آئیں۔ تو علم و کلام والے جن کو ہم متکلمین کہتے ہیں، انہوں نے رد کیا یونانی اور دیگر فلاسفہ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں، ابن رشد جیسے اور باقی بھی فلاسفہ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء نے ان کا رد کیا، چپ کرایا، اور بلکہ کہتے ہیں کہ آئیے بھی رستو کو تو فوت ہوئے تقریباً یہ 52 سال بعد، سقراط سے 52 سال بعد یہ بھی فوت ہو گیا تھا افلاطون، اور ارسطو جو ہے وہ اس کے تقریباً 22-23 سال بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ بھئی ارسطو کے دعوے کو کہ مادہ جو ہے یہ شروع سے ہی ہے اور اس کی 9 علتیں ہیں، اور اس قسم کا وہ جو فلسفے والا بندہ اس تک اگر چلا جاتا ہے تو الجھ جاتا ہے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی نظر وہاں چلی جائے جہاں پر سقراط کی گئی تھی، جہاں پر ارسطو کی گئی تھی، جہاں پر افلاطون کی گئی تھی، کہاں نظر جاتی ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ کدھر سے آیا ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو پھر کیا فرمایا آپ نے؟ یہاں آ کر محدود ہو جاتا ہے، یہاں ایک ریڈ لائن لگ جاتی ہے۔ فرمایا یہاں آ کے بند کرو، اللہ کی پناہ حاصل کرو، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ لا یعلم، وہ نہیں جانتے، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبھی کے علم کا احاطہ کر رہا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے، یہی کافی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے ہمارے لیے تو بڑی ہی نعمت ہیں سرور کائنات صلوات ربی وسلام علیہ، ہمیں تو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب العالمین کے آخری پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرما دیا اللہ ہے تو بس ہے، خلاص، اب بس آگے دائیں بائیں عقلی اور دلائل اور براہین کیسا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے، اس کی بھی توجیہ اس کی بھی تفسیر بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرنے سے پہلے آپ ذرا قرآن کی طرف آئیے، حدیث کی طرف آئیے، اس کو آزاد نہ چھوڑیے عقل کو، یہ برباد کرے گی، کر چکی ہے۔ آج عشائرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، اور اسی کو عقل کو استعمال کرتے کرتے معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اور اس کے بعد خوارج ہیں، روافض ہیں۔ ان کے سامنے جتنی مطلب نصوص پیدا کر دو، پیش کر دو، سمجھا دو، بات وہیں جائے گی۔ عقل یہ نہیں مانتی، عقل میں بات نہیں آتی۔ تو لہٰذا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے ان حضرات کی طرف جن کے لیے یہ درس کا تتمہ ہے گویا ان دروس کا۔ مختصر تھا یہ، لیکن تمہید طولانی ہو گئی، قصہ مختصر مگر تمہید طولانی۔ سمجھانے کے لیے بات میں اس طرف اور تفصیل میں گیا ہوں۔ ان تمام فرقوں کے اندر جو پہلے بھی کسی درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، جہمیہ کے بارے میں، معتزلہ کے بارے میں، عشائرہ اور ماتوریدیہ کے بارے میں، انہی کا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے آج بنا ہوا، اور اتنے دھڑلے کے ساتھ، اتنی جرت کے ساتھ اتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ نہ ہوتا، گھر گھر یہ بات نہ پہنچی ہوتی، تو شاید ہم بھی سستی کر جاتے۔ لیکن یہ لازمی ہے، جیسے وہ باطل کا دفاع کر رہے ہیں اور باطل کا پرچار کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری طلبہ کی ہے، جو دین کے طالب علم ہیں چھوٹے موٹے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو اپنی ہمت اور اپنی وسعت علم کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو گویا یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ صلاۃ پڑھنے پر امام صاحب نے، امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو قتل کر دیا،
نبی پر درود پڑھنے کے لیے۔ الیاذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ کہ جو ایک مؤذن تھے، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور انہوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس قسم کا درود پڑھا ہے، اور انہوں نے ان کو منع کیا اور قتل کر دیا۔ استغفر اللہ، بھائی خدا کو جان دینی ہے، آپ نے مرنا ہے، کیا جواب دو گے؟ پتہ ہے میدان محشر کیسا ہے؟ امام صاحب تو کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، میرے اوپر الزام لگانے والوں کہ میں اللہ کے جسم کا قائل ہوں، ہرگز نہیں۔ میں اللہ کی تمثیل کا قائل ہوں، ہرگز نہیں، جھوٹ ہے۔ میں اللہ کی تشبیہ کے بیان کرتا ہوں کہ وہ کسی کے مشابہ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ میرا ایمان وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے اسلاف کا ہے، جن کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، جس عقیدے کا، وہی میرا عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، میدان محشر پر، قبر کے عذاب اور اس کے پر ایمان، میدان محشر کا حشر پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ اور اللہ کو میں ایسے ہی مانتا ہوں جیسے اللہ نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اپنی صفتیں بیان کی ہیں، اپنے بارے میں کہا ہے، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ اللہ کے اچھے نام تو ہیں ہی اللہ کے، سارے اچھے نام ہیں ہی اللہ کے ہیں، یا یوں کہیے کہ اللہ ہی کے نام اچھے ہیں، تو اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، ان ناموں کی طرف مت جائیے، ان بد نصیبوں کی طرف مت جائیے، وہ تو کرپشن ہے، فساد فی الارض ہے، کوئی مالی کرپشن ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت جو کرپشن ہے، جو فساد فی الارض ہے، دنیا میں اندر قتل و غارت چل رہا ہے، تو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ پہلے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے نا۔ آج ایک صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ خدا جانتا ہے، ہمیں دکھائیے کوئی آدمی شرک کرتا ہے، کوئی کسی مزار پہ شرک کرتا ہے، کوئی دکھائیں شرک کرتے ہوئے۔ اور خدا کے بندے، شرک اور کفر کبھی نظر آتا ہے؟ اور بندے کا کام ہے، وہ کرتا ہے، جب عمل کرتا ہے، جب وہ نظر اللہ نہیں دیتا، نظر اللہ کے نام کی بجائے نظر کسی اور کے نام کے، نظر غیر اللہ دے گا اور اس کا تقرب حاصل کرے گا، تو اس میں پھر علماء سے پوچھ لیجئے، اسلاف سے پوچھ لیجئے، ائمہ اربعہ سے پوچھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم احناف ہیں، تو بھئی اپنے ائمہ سے پوچھ لیجئے، وہ ہمارے ائمہ ہیں، چاروں اماموں میں سے کسی سے پوچھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی ذبح لغیر اللہ کرتا ہے، کسی اور کے نام سے، کسی مزار کے نام سے، کسی قبر کے نام سے جا کر ذبح کرتا ہے اور تقرب اس کا چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ نقطہ ہے وہ علمی جو محمد ابن عبد الوہاب نے سمجھایا ہے۔ ان کا تو صرف قصور یہ ہے کہ گرد و غبار اٹھائی، اس کو گرد و غبار کو ہٹایا ہے، اسلام کو صاف کیا ہے۔ اسلام تو صاف ہی ہے، وہ جو عقیدے کا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تھا، وہ سمجھایا کہ اللہ کے بندو آئیے اسلاف کے عقیدے پر آ جاؤ، صرف خدا سے مانگو، خدا سے استغاثہ کرو، خدا سے استعانہ مانگو، مدد بھی اللہ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی مدد دے گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا میں تشبیہ کا قائل نہیں، ہرگز نہیں، میں تمثیل کا قائل نہیں، میں تحریف کا قائل نہیں، میں تکییف کا قائل نہیں، کیفیت بیان نہیں کرتا۔ استوا کے بارے میں میرے اوپر الزام ہے تو میں تو وہی کہتا ہوں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور پھر قبر کے عذاب کو میں مانتا ہوں، قبر کی نعمتوں کو مانتا ہوں۔ کچھ لوگ تو نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں نا۔ اور میدان محشر میں میرا ایمان ہے۔ لوگ تو اس کی تعویل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جدید مفکرین جس وقت سوشل میڈیا پر جن کا بڑا چرچا ہے، اور وہ اس کا تو انکار کر رہے ہیں، نعمتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، بلکہ قبر کا انکار کر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کیا بتائیں، وہ متاثر ہیں یونانی اور ہندوستانی فلسفے سے، یہود و نصارہ جو ہیں، اور ان کے نظریات اور خیالات سے۔ تو امام صاحب تو فرماتے ہیں میدان محشر بڑا لمبا دن ہے، کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ اس میدان میں سورج بہت قریب آ جائے گا، چٹیل میدان ہوگا، پہاڑ نہیں ہوں گے، سمندر بھی نہیں ہوں گے، دنیا ساری اکٹھی ہوگی، بہت برا حال ہوگا، لیکن وہاں پر حوض کوثر ہوگا، اور فرمایا اس کے برتن اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے تحت آپ کی نگرانی میں وہ حوض کوثر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے کٹورے بہت ہی ہیں، فرمایا کہ جس کو ایک گھونٹ پانی کا مل گیا لم یظمأ بعدها ابدا، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے اور جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا میرا تو ایمان بھی اس بات پر ہے، اور میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ جنت آج بھی موجود ہے، جہنم آج بھی موجود ہے، وہ مخلوق میں سے ہیں، بنی ہوئی ہیں، بنے گی نہیں، بنی ہوئی ہے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور وہ ختم بھی نہیں ہوں گی، یہ میرا ایمان ہے، اسلاف سے میں نے لیا ہے۔ اور پھر میرا یہ بھی ایمان ہے پل صراط ہے، اس سے پہلے اور بھی ہے کہ میزان قائم کیا جائے گا، ترازو، اعمال تولنے والا، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ دائیں ہاتھ سے لے گا اپنے اعمال نامے کو، جس کے ہلکے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ سے لے گا، دائیں ہاتھ والے جنتی ہوں گے، بائیں ہاتھ والے جہنمی ہوں گے۔ اور پل صراط پر بھی میرا ایمان ہے، وہ جہنم کے کنارے پہ لگا دی جائے گی، یعنی برج ہے وہ، اس کا نقشہ بھی بڑا عجیب ہے، اس سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جنتیوں کو دیدار ہوگا، اور جب حساب و کتاب کرنے کے لیے حق تعالی نزول فرمائیں گے جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، اس وقت لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تجلی کی وجہ سے، پھر ہوش میں آئیں گے، وہ ایک الگ منظر ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ کون سی چیز ہے جس کو میں نہیں مانتا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں اور کفر کے فتوے دیتا ہوں، یہ امام صاحب پہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی، آج اللہ جانتا ہے میں مبالغے سے کام نہیں رہ رہا، ایک صاحب، بس کیا بتاؤں آپ کو، ازہر کے بہت بڑے عالم، وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہابیت جو ہے، پہلے تو یہ نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ وہابیت 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 کہتے ہیں ابن تیمیہ نے پیدا کی ہے، اس نے اس کا آغاز کیا ہے، مؤسس وہ ہے، بنیاد رکھنے والا وہ ہے، اور پھیلانے والا ہے محمد ابن عبد الوہاب، اور جن کا نظریہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں بھلا میں سمجھتا ہوں ایسا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق نہیں، اور تین حصے بنا دیے ہیں۔ کون سے؟ ایک ہے وہابی، ایک ہے سنی، اور ایک ہے سلفی، اور وہ کہتے ہیں نا سلفی جو ہیں ان کا کوئی تعلق ہے ان وہابیوں کے ساتھ۔ یا اللہ، بھائی اللہ کے بندو، اگر وہابی ہیں عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم والے جو 1000 سال پہلے کے ہیں تو کہتے رہیے گا، لیکن جو آدمی اہل سنت والجماعت کے عین عقیدے کے مطابق ہے اور تمہاری وہ اصلاح کرنے والا ہے، تمہیں دعوت اصلاح دے رہا ہے، اس کی جو دعوت ہے وہ دعوت سلفیہ ہے، اصلاحیہ ہے، کوئی غبار نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی غبار نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، اور فتویٰ اس کے لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کے علاوہ اور وہابیت کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی الزام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ الزامات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ توہین پتہ کیا ہے؟ توہین صرف یہ ہے کہ جب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کے پر جب آپ جاتے ہیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے، مسجد نبوی کی طرف جائیں گے، جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، سلام کہنا لازم ہے۔ تو جب آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو خود سرور کونین صلوات ربی و سلامہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قبر پہ جانے کے 3 طریقے ہیں، سنت مسنون 3 طریقے ہیں بس، چوتھا طریقہ جب شامل کریں گے تو پھر اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ کیا آپ بدعت کا شکار ہو رہے ہیں یا شرک کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلا طریقہ، قبر پر جانا ضروری ہے، جائیے، قبرستان جانے کا حکم ہے، قبر پر جانے کا حکم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قبرستان جائیے، الگ قبر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو الگ بنی ہے اس کا تو کچھ سبب ہے، جہاں اللہ کے پیغمبر فوت ہوتے ہیں
اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، صلوات ربی وسلامہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبرستان جانے کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یہ نصیحت ملے کہ یہ جو مزور ہے نا، قبر والا جو ہے جس کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں، میں زائر ہوں اور یہ مزور ہے، زائر کے سامنے یہ بات ہو کل میں نے بھی یہاں آنا ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، تمہیں موت یاد کراتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم اہل القبور، اے قبرستان والو، شہر خاموشہ کے باسیو، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، علماء کرام ہیں، فصحاء، بلغاء، ائمہ کرام پڑھے ہیں، تبع تابعین ہیں، تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ جب بھی آپ ان کی قبروں پر جائیں گے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم اہل القبور، آپ ہم سے پہلے آ گئے ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تعلیم دی ہے۔ اور دوسری بات یہ تو ہے مسنون، یہ ہے دین۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا طریقہ قبر پہ جا کے وہاں پر ان کا حوالہ دے کر مانگنا اللہ سے ہے۔ پہلے والے نے بھی اللہ سے مانگا ہے، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ اس قبر والے کو معاف فرما دے، اللہ تیرے علم میں اگر اس کے گناہ ہیں تو اس کو معاف کر دے، تیرے علم میں اس کی نیکیاں ہیں تو ان کو اور بڑھا دے، اللہ رب العالمین تو بخشنے والا ہے، یہ تیرا بندہ محتاج ہے، تو غنی ہے، تو بخشنے والا ہے۔ وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، وہ سنت ہے، وہ دین ہے، وہ اتباع رسول ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قبرستان جا کر مانگنا اللہ سے ہی ہے، لیکن قبر والے کے واسطے اور وسیلے سے مانگنا ہے۔ اس کا ثبوت نہیں ہے میرے دوستو، اور آپ کی تو بنیاد ہی یہی ہے۔ نہ غصہ نہ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیا لینا ہے ہم نے آپس میں، مقصد خیر خواہی ہے۔ قبر والے کے حوالے سے، واسطے اور وسیلے سے، جاہ سے، جیسے مفتیان جو ہیں جن کو ہم سنتے ہیں افسوس ہوتا ہے ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، مرنے سے پہلے ان کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ بدعت ہے، قبر والے سے، اس کے وسیلے سے، اس سے نہیں مانگنا، اس کے وسیلے سے مانگنا، اس کے واسطے سے مانگنا ہے۔ یا اللہ اس قبر والے کے واسطے سے مجھے بیماری سے تندرستی دے دے، بیٹا عطا فرما دے، میری شادی کر دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، فلاں مشکل حل ہو جائے، فلاں مشکل حل ہو جائے۔ یا اللہ اس بزرگ کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے جاہ سے۔ یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، میرے آقا، میرے مرشد، میرے مربی، اللہ اکبر، میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما کے گئے، یہی فرمایا ہے آپ نے کہ اس سے نہیں مانگنا، اگر کرو گے تو یہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، اور ایک روایت میں ہے وکل ضلالۃ فی النار، تو جہنم لے جانے کا سبب ہے۔ اور اس طرح اب تیسرا طریقہ، بچائیے اپنی نسل کو بھی، آئندہ نسلوں کو بھی، سمجھیے سمجھائیے۔ ہم تو چھوٹے سے ایک طالب علم، ہمیں پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں بہت ہی اپنے علم کو بہت ہی محدود سمجھتا ہوں۔ صحیح ہے، بڑے سال لگائے، بڑا وقت لگایا ہے، بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ڈگریوں سے انسان عالم نہیں بنتا، اپنی کم علمی اور کم مائگی کا بڑا ہی احساس ہے۔ لیکن عرض کر رہا ہوں، شاید بعض دفعہ اچھی چیز بچوں سے مل جاتی ہے، نادانوں سے مل جاتی ہے، ان پڑھوں سے مل جاتی ہے، تو لیجئے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے قبرستان جانے کا؟
میں قبر کی بات نہیں کر رہا، قبر پہ الگ مزار بنا کے اس پہ جانا تو مسئلہ ہی الگ ہے، اگر اس پہ بھی جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قبر پہ جانا ہے، قبر والے سے مانگنا ہے، میری مدد کرو، میں آیا ہوں، میں مشکل میں ہوں، اور واقعتاً یہ پکارا جاتا ہے، مانو یا نہ مانو۔ کہتے ہیں جی شرک ہوتا، کبھی دکھاؤ تو صحیح، باللہ علیک فلاں، باللہ علیک یا فلاں، باللہ علیک یا فلاں۔ میں نے آج 10 مرتبہ سنی بات ایک بہت بڑے عالم سے، اس کی ویڈیو سن رہا تھا۔ بتائیے کون آدمی شرک کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے آپ کے میرے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد مجھے آپ سے شرک کا ڈر نہیں ہے کہ آپ مشرک ہو جائیں گے۔ یا سبحان اللہ، اس سے وہ دلیل لے رہا ہے کہ شرک ہوگا ہی نہیں، اور شرک دیکھا نہیں جاتا بھائی، کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بازار میں بکنے والی چیز ہے کیا؟ نظر آئے گی آپ کو؟ بھئی یہی شرک ہے کہ قبر والے سے مانگنا ہی شرک ہے، اس کو نظر دے کے اس کا تقرب حاصل کرنا شرک ہے، اس کے لیے ذبح کرنا، اور اس لیے یہ ذبح کرنا کہ تاکہ وہ راضی ہو جائے، اس کا مجھے قرب مل جائے اور وہ مجھے میری حاجت پوری کر دے گا، اس کو مشکل کشا سمجھ لیا جائے، یہی شرک ہے۔ مزارات میں کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ کریں، مان لیں اس بات کو، اور جب بندہ اس بات کو مان لیتا ہے تو پھر رجوع بھی ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت جو ہے نا آتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، امام صاحب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتا ہوں جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہاری اولاد سے اور تمہاری جانوں سے میں عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے حضرت عمر کو تعلیم دی ہے وہی ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ختم نبوت کا قائل نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کے صحابہ سے ہمیں پیار ہے، ہمیں ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت اور آبرو کرتے ہیں، اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، زبانوں پہ ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم یا عنہو کے الفاظ لاتے ہیں، اور ان کے خلاف بولنے سے اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ یہ ائمہ فرما چکے ہیں، امام مالک نے غالباً کہا ہے، اللہ نے تمہاری تلواروں کو محفوظ کر لیا، تم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، اب ان کے آنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد آپ آئے ہیں تو ان کے اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لو، ان کے بارے میں مت بولیے۔ تو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے عظیم ترین انسان، افضل ترین کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور بقیہ 6 آدمی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے 10 آدمی وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، 10 آدمیوں کا نام لیا ہے، 4 صحابہ ہیں، خلفائے 4 ہیں، اور 6 آدمی اور ہیں، اور فرمایا ان کے بعد اہل بدر والے ہیں 313، ان کا مقام ہے۔ ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ وہ جو مکہ مکرمہ کے قریب درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، اور جن کی بیعت کو اللہ نے اتنا قبول کر لیا، اتنا پسند کیا، قبولیت کا سرٹیفکیٹ کس طرح دیا؟ رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تو ان کے دلوں کے اندر سکون پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کا مقام ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا مقام ہے، جن کے بارے میں خوارج نے کفر کے فتوے دیے۔ رافضی کیا ہیں؟ خوارج کون ہیں؟ رافضی کون ہیں؟ اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو آپ ناسبی کہہ دیتے ہیں
کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں علیہ باللہ، جو اللہ کے رسول اور آپ کی آل کے خلاف ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی توہین کا کوئی کلمہ بولتا ہے یا ذہن میں رکھتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ خارجیوں نے تو ان کو بھی کافر کہا ہے۔ رافضی کیا ہے؟ وہ بھی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے جو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں اور ان کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ کیسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہوں اگر ان کے بارے میں میرے دل کے اندر بغض ہے، اگر ان کو کافر کہتا ہوں؟ علیہ باللہ، تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ میں نبی کا بھی توہین کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والا ہوں، اس کو مجسم کہتا ہوں، اس کے جسم کی بات کرتا ہوں۔ بھئی قرآن میں کہا ہے، اللہ رب العالمین کے اعضاء کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، وجہ کا لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اسی طرح مانیں گے جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی تکییف نہیں ہے، کوئی کیفیت بیان نہیں ہوگی، نہ آپ کی استوا کی نہ کسی اور کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے خدا کی توہین کی ہے استوا کی وجہ سے مجسم کہہ کے، میں نے نبی کی توہین کی ہے صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے نہ مانگو، خود رسول اللہ منع کر کے گئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سے مانگنا ہے۔ قبر پہ آؤ، سلام پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ آتے تھے، پڑھتے تھے، قبر پہ جانا ہے۔ لیکن اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں گے تو پھر وہ طائفہ منصورہ والے، فرقہ ناجیہ والے، اہل سنت والجماعت والے، اہل حق والے اور سلف صالحین کے منہج والے آپ کو حق بتاتے رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا رہے گا، وہ حق پر باقی رہے گا اور حق بتاتا رہے گا۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی باتیں میں نے کہی ہیں، مقصود اس کا صرف خیر خواہی ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات ایسی جو دین سے نکالنے والی ہو اس کا اظہار کر دیجیے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے، تاکہ اس کو یا تو سمجھ لیا جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے۔ واللہ اللہ کی یعنی حلفاً کہتا ہوں، اور انہوں نے بھی حلفاً ہی کہا ہے، الامام المجدد رحمۃ اللہ علیہ نے حلفاً کہا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں فرشتوں کو گواہ بنا کر بات کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے فرشتے ہیں جو اس وقت حاضر ہیں، میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر بات کہتا ہوں، اللہ کے سامنے بیان دے رہا ہوں کہ میرا دین کوئی نیا دین نہیں ہے، میں نے چاروں ائمہ کی تقلید کو کفر یا فتویٰ نہیں دیا ہے، میں ان کی تقلید سے نہیں نکل رہا ہوں، میں مسلکی طور پر امام احمد بن حنبل جو ہے ان کے مسلک کو ترجیح دیتا ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ اور ترجیح بھی کب ہے؟ جب دلیل مل جاتی، اور دوسرے مسلک میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل قوی ہوں گے تو اس بات کو مان لیا جاتا ہے، امام شافعی کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں اس کو مان لیا جاتا ہے، ابن حنبل کی ہوتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے، مالک کی ہوتی ہیں تو ان کو مان لیا جاتا ہے، یہی ائمہ کا دین ہے۔ میں بالکل دین سے خارج نہیں ہوں، میں نے نیا دین نہیں گھڑا ہے۔ ہر روز الزام لگا کے گناہ گار کیوں رہے ہو، کیوں ہوتے ہو، کیوں گناہ گار ہوتے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور میرا ہاتھ تمہارا گریبان ہو کہ تم میرے اوپر یہ الزام لگاتے رہے کہ میں نے اللہ کی توہین کی ہے، میں نے نبی کی توہین کی ہے، میں صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتا، میں نے صحابہ کی توہین کی ہے، میں نے اہل بیت کی توہین کی ہے، علیہ باللہ، علیہ باللہ، اور میں نے ائمہ دین کی توہین کر دی ہے،
میں نے نیا دین گھڑ لیا ہے، نیا دین لے کے آ گیا ہوں۔ ہاں دین لے کے آیا تھا نیا ایک آدمی، وہ ٹھیک ہے، وہ لے کے آیا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے 1000 سال پہلے عبد الوہاب رستمی وہ لے کے آیا تھا۔ اس کو آپ وہابی کہیں، میں بھی آپ کے ساتھ کہہ دوں گا، کیونکہ اس نے اپنا نام خود رکھا ہے۔ وہ تو تھے، وہ نیا دین تھا، نئی شریعت تھی، کینسل کیا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا حج کو۔ پتہ ہے آپ کو کہ یہاں پر یہ جو فاطمی لوگ تھے، اس کے بعد جو کرامتہ آئے تھے، وہ کرامتہ نے کیا کیا تھا؟ بیت اللہ کا احترام کیا تھا۔ وہ کرامتہ ہی تھے نا، وہ کرمتی تھا نا، جو یہاں سے گیا اور بیت اللہ کو اس نے توہین کی، بیت اللہ کی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ محمد بن عبد الوہاب کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں میزاب کعبہ جو ہے اس کا جو پرنالہ ہے وہ سونے کا لگا ہوا ہے، یہ تو زیادتی کر دی ہے، میں اس کا نکال کے لکڑی کا لگا دوں گا، لحاظ باللہ۔ وہ بدماش پہلے آئے تھے جنہوں نے بیت اللہ کی توہین کی تھی، جنہوں نے بیت اللہ کے دروازے اکھاڑ دیے تھے، جنہوں نے حجر اسود کو بھی نکال دیا تھا اور اس کو بھی توڑ دیا تھا۔ وہ حسا کے علاقے میں لے آئے تھے، 22 سال تک وہ حجر اسود یہاں رہا، اس کو توہین اس کی کرتے رہے، اس کے اوپر سے گزرتے رہے، دروازے میں دفن کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ بڑی دیر کے بعد، تقریباً 22 سال کے بعد یہ واپس گیا ہے اور اس وقت یہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آج جو حجر اسود جس کو آپ بوسہ دیتے ہیں یا جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ چھوٹے اور بڑے 14 ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ وہ حجر اسود وہ ہیں جو نئے دین والے ہیں، وہ جو ہیں دشمنان دین ہیں، وہ اعداء الاسلام ہیں۔ اور یہود و نصارہ کی چلائی ہوئی تحریک کے پیچھے چل کے، یہود و نصارہ کی، واللہ یہود و نصارہ کی تحریک تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود رحمہ اللہ تعالی کہ ان کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے ترکوں سے کام لیا ہے۔ اس وقت بھی ترک دشمن تھا۔ آج میں کچھ نہیں کہتا کہیں زیادہ کوئی بات قابل مواخذہ نہ ہو جائے۔ ترکوں سے کام لیا، ان کو پابند کیا، اور اس نے اپنے ایجنٹ والی مصر کو کہا، اس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، جو سعودی مملکت کی پہلی حکومت تھی، آل سعود کی جو پہلی حکومت تھی، اس کو انہوں نے برباد کیا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ برطانیہ نے راس الخیمہ کو تباہ کیا۔ کہاں ہیں آپ کہتے ہیں کہ پودے فلاں فلاں کے لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پہ لگنے والے جتنے بھی الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ عقیدہ ان کا وہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جس کی اللہ نے نفی کر دی ہے وہ بھی نفی کرتے ہیں، جس کی اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ سمیع ہوں، بصیر ہوں، اسی کے لحاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا میں منکر ہوں، کہ میں اللہ کے نبی کی شفاعت کا قائل نہیں ہوں۔ نبی کی شفاعت کا کون قائل نہیں ہے؟ نبی کی شفاعت کبریٰ کے سبھی قائل ہیں، اور امام فرماتے ہیں میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ لیکن یاد رکھیں میں کرامات کا بھی قائل ہوں، لیکن خدائی جو اختیارات ہیں نا وہ بزرگان دین کو نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ شفاعت کا منکر، نبی کی شفاعت کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ میں قائل ہوں، لیکن کس لحاظ سے؟ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ جس پہ اللہ راضی ہوگا نا شفاعت کرنے کی اجازت جس کو دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا وہی اس کی شفاعت ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ راضی کس پہ ہے؟ توحید پہ، اور توحید والوں ہی گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہر ایک کی سفارش، جو شفاعت کا مسئلہ ہے بے سفارشی بن جائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، وہ یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کہ آپ نے سورہ بقرہ میں نہیں پڑھا؟ اللہ رب العالمین کے ہاں کس کو اتنا حوصلہ ہے، جرت ہوگی جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہوگی ہے، اور آپ اپنی امت کے لیے دعا کریں گے سل تو تک ارفع راسک فسل تو تک اشفع تشفع۔ پیغمبر مانیے، مانگیے،
آپ سوال کرتے جائیں، ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے، ہم قبول کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اور پھر کہتا ہوں لیکن، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے کہ کسی کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی ان کو جو توحید کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو داغدار کیا ہے، کسی کی شفاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کسی کی شفاعت سے وہ مستفید کون ہوں گے؟ صرف ہوں گے وہی جو توحید والے ہیں، گناہ گار ہیں، ان کی شفاعت ہوگی۔ دو باتیں آخر میں یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین اپنی ذات، صفات اور اسماء میں وحدہ لا شریک ہے، جسے توحید کہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک ہیں اپنی پیروی میں، مبایعت میں۔ آپ کی اتباع بھی وحدہ لا شریک ہے، آپ کی اتباع ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی اتباع نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت ہے، اس کے بندگی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی کوئی نہیں۔ فرما برداری ہوگی تو صرف رسول اللہ کی بات مانی جائے گی، تو صرف نبی آخر الزمان کی، سرور کونین کی، ہادی برحق کی۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن اور سنت کے صحیح مفاہیم کو جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے فہم کے مطابق سمجھیں، سمجھائیں، عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی گناہ گاروں کی مشکلات کو بھی حل کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب، والحمد للہ رب العالمین۔